الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن عمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الرحمن فوق رأس المؤذن وإنه ليغفر له مدى الصوت أين بلغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. 1443 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا مذہب 1400 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے، بلکہ انسانیت کے سب سے اول، سب سے پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ ہمارے جد امجد ہیں. کون ہیں؟ ہمارے جد امجد، جہاں سے اللہ نے ساری انسانیت کو نکالا، جن کے پشت سے ساری انسانیت کو اللہ نے نکالا. تقریباً حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 1000 اولاد کو دیکھا ہے. اپنی اولادوں میں سے کتنے اولادوں کو؟ 1000. نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، اسی لیے اس وقت میں انسانوں کے پیدائش کا جو سلسلہ ہے، جو دور ہیں، جو طریقہ ہے، وہ الگ تھا. کیا تھا؟ آج کے دور سے الگ. حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو ایک دن میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. وہ دونوں پھر دوسرے دن 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ نے نظام بے شک بنایا ہے، لیکن نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ابتدا میں یہ نظام بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کسی کے پیٹ میں پیدا ہو گئے نہیں. جس طرح سے ان کو مٹی کے ذریعے پتلا بنایا، روح پھونک دی گئی، وہ انسان بن گئے. حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. انہی کے فصلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت مریم
رضی اللہ عنہا آنن فانن ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ اللہ جس کو جیسے چاہے اس کو ویسے انداز سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سلسلہ تھا، ان کی اولاد کا۔ تو جو بچے ایک دن میں پیدا ہو گئے وہ آپس میں کیا ہوتے تھے؟ سگے بھائی بہن۔ جو دوسرے دن پیدا ہو گئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی بہن۔ تو یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ جو آج ہے سگے بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے، تو اس وقت میں سگے بھائیوں کا جو مسئلہ ہے وہ الگ تھا۔ تو یہ سلسلہ چلا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال کی عمر تھی حضرت، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ 940 سال ہو گئے تھے، پھر فرشتہ آیا، وہ باقی کی تفصیل آگے، وہ عنوان ابھی ہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سندھ میں اتارے گئے، بعض روایتوں میں سری لنکا میں۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو اس کی وجہ رہی کہ وہ جنت میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ گندم کا درخت، بعض روایتوں میں لکھا ہے گیہوں کا درخت تھا، لیکن قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ گیہوں کا تھا کہ چاول کا تھا کہ کسی اور کا تھا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس لیے کہ کس چیز کا درخت تھا اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا نہیں ہے، اور وہ ہماری زندگی کے لیے کچھ اہم نہیں ہے۔ درخت کے قریب اللہ نے منع کر دیا، نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، وہ اس درخت کے قریب گئے اور وہاں سے پھل ہو یا گندم ہو جو بھی ہیں، جو روایتوں میں ہے، اس کو کھا لیا۔ اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو دونوں کو زمین پہ اتارا۔ شیطان کو بھی اسی وقت پھینک دیا تھا وہاں سے، ان دونوں کو اتارا اور اس کو پھینک دیا۔ یعنی خیر اور شر ساتھ میں اتری ہے، خیر اور شر ساتھ میں زمین پر اتری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی تیاری کر رہے، یہ شیطان جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ بھلائی اور برائی دونوں ایک ساتھ زمین پہ آئی ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کے سینے میں 2 صفتیں رکھی ہے۔ سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے میرے بندو میں نے تمہارے سینے میں اچائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ کچھ اختیار تمہیں دیا ہے، تم اپنے اچائی والی صفت کو استعمال کرو اور اچھی زندگی گزارو گے تو جنت تمہاری مقدر ہے۔ تم نے اگر غلط اور فجور والی صفت کو استعمال کیا اور اس کو اختیار کیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو جہنم تمہاری کیا ہے؟ مقدر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ کے سامنے روتے رہے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، روتے رہے۔ بعض روایتوں میں 40 سال کا تذکرہ ہے، تقریباً 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ پھر ان کو یاد آیا، ان کی توبہ قبول ہوئی جبل رحمت پہ، مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، آج بھی ہے وہ جگہ، اگر کوئی حج عمرہ کو گیا ہو تو وہ جانتے ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے۔ تو وہاں پر وہ جگہ ہے جبل رحمت، جہاں پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اسی وقت اللہ نے ان کی کیا کی؟ توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ حضرت آدم ہمارے ابا ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی پرستش کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہاں سے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام چلا ہے۔ امت کو، بندوں کو سمجھانے کے لیے بیچ بیچ میں اللہ ہماری رہبری کے لیے، ہم پر احسان کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ اگر اللہ نبی کو نہ بھیجتے، اگر اللہ کسی رسول کو نہ بھیجتے
تاکہ ہم کو سدھارے اور ہماری اچھی رہبری کرے، اور ہم یوں ہی بھٹکتے پھر جاتے اور مر جاتے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اللہ اگر ہم سے پوچھتے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو ہمیں یہ کہنے کی جرت بھی نہ ہوتی اور ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہ ہوتا کہ اے اللہ تیری طرف سے کوئی ہم کو پیغام پہنچانے والا نہ آیا اور ہمیں سمجھانے والا، ڈرانے والا، رہبری کرنے والا کوئی نہ آیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا انسان کے جسم میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں، ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ نے کہا وفی انفسکم، تو اپنی ذات میں بھی اگر غور کرے گا نا تو اس کو میری قدرت کا اظہار پتہ چلے گا، تجھے میری قدرت کا اندازہ لگے گا کہ اللہ کتنی قدرت والے ہیں۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دنیا کی ایک چھوٹی سی گاڑی بغیر چلائے چلتی نہیں، اتنا بڑا کارخانہ کائنات کا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو اس کو کیا کر رہا ہے؟ لیڈ کر رہا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، کوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی سب اتفاق سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ 6 ارب، بعض لوگوں کی تحقیق ہے 6 ارب، بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ 9 ارب 9 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں۔ 9 ارب انسان کے 2 ہاتھ کے جو 2 انگوٹھے ہیں کتنے ارب ہو گئے؟ 18 ارب۔ 9 ارب انسان تو ہر انسان کے 2 انگوٹھے کتنے ارب؟ 18 ارب انگوٹھے ہو گئے۔ 18 ارب انگوٹھے کے جو پورے ہیں، ایک پورا بھی دوسرے 18 ارب کسی بھی انسان کے پوروں سے ملتا جلتا نہیں ہے، حالانکہ سائز کتنی چھوٹی ہے، سائز کتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی سائز میں 18 ارب پورے، ایک بھی پورا کسی 18 ارب پورے سے ملتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی قدرت والے ہیں اللہ۔ پھر آنکھیں دیکھو، پھر کان دیکھو، کیا کرو؟ یہاں پر اگر آنکھیں لگانا ہے نا بل لگتا ہے، نظر نہیں آتا ہے دھندلا پن، چشمہ لگاتے ہیں اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسہ لگتا ہے، چیک کرانے گئے اس کا بھی پیسہ لگتا ہے۔ اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک کوئی بل مانگا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ بیچ میں نبیوں کو بھیجتا رہا وقتاً فوقتاً ہماری رہبری کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم پر اللہ نے احسان کیا تاکہ بندے جہنم میں نہ جائے، بندوں کو عذاب نہ دینا پڑے۔ آج کل یہ جو اعتراض کرتے ہیں تمہارا دین کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے آیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنرجنم میں وشواس نہیں رکھتے ہم، دوبارہ کوئی آیا ہے آج تک؟ جو مر گیا ہے وہ دوبارہ کبھی اٹھ کے آیا ہے؟ کسی کو دیکھے آپ نے کہ میرے دادا گئے تھے اب وہ کیا ہو گئے؟ پوتے کی شکل میں آ گئے۔ کس لیے آ گئے پوتے کی شکل میں؟ پوتا ہے، دادا ہے، اب ہزاروں گھر، لاکھوں کروڑوں کے گھر میں پوتے پیدا ہوتے ہیں کہ سب دادا ہی آ رہے ہیں واپس، نانا کا گئے، نواسے کی شکل میں آ گئے۔ مطلب وہی نواسا کسی کا دادا بھی بن رہا، وہی کسی کا کیا بن رہا ہے؟ دادا بھی بن رہا ہے، نانا بھی بن رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مذاہب دنیا میں جو ہے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کہہ رہے کل قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ دوبارہ کیا کریں گے؟ زندہ اٹھائیں گے۔ میں کہتا ہوں تمہارا عقیدہ ہی نہیں اٹھائیں گے، ہمارا عقیدہ ہی اللہ اٹھائیں گے۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ نے نہیں اٹھایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ختم ہو گئی کہانی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے نا، اگر میں درخت کی کھال ہوتا جل جاتا اور ختم ہو جاتا، کل قیامت کے دن زندہ ہونا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب کتاب دینا، یہ سارے مراحل سے تو نہ گزرتا تو ختم ہو جاتی کہانی۔ لیکن اگر اللہ نے جو ہمارا یقین اور ایمان ہے کل قیامت کے دن اللہ نے دوبارہ اٹھائے اور اٹھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو؟ کہاں جاؤ؟ پھر اپنی زندگی کا حساب کہاں پھیڑو گے؟ وہاں سے دوبارہ واپسی ایگزٹ پول ہے نہیں وہاں پہ کہ جا کے دوبارہ اچھی زندگی گزاروں اور آؤ اور کیا کروں، اللہ کو مناؤ۔ نہیں، جو یہاں سے گیا ہے وہ گیا، اب قیامت تک دوبارہ آنے والا نہیں ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کرے بلکہ اللہ نے انہیں زندہ زمین سے اٹھایا ہے۔ زندہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ زمین سے اٹھایا ہے۔
اسی لیے اللہ قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ بھیجیں گے، ورنہ آج تک جو گیا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس آیا نہیں ہے، اللہ کل قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، یہ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ پردے کے پیچھے بھی اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہے۔ پردہ کرنا یہ فرض ہے، کورٹ نے ڈیسیژن لے لیا کہ اسلام میں پردہ ضروری تھوڑی ہے، پردہ کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ قرآن پڑھتے تو سمجھ میں آتا، قرآن پڑھتے تو سمجھ میں آتا، اگر دل کی آنکھوں سے پڑھتے تو سمجھ میں آتا، لیکن جب اسلام پر پابندی لگانا ہے، اسلام کو نیچا دکھانا ہی اگر مقصود ہے، تو تم کو ہر اسلام کے حکم میں تم کو عیب نظر آئے گا۔ جس طرح سے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا اسلام میں حکم ہے، اور جو اسلامی کنٹری ہیں جہاں پر اسلامی مملکت ہے، جہاں پر اسلامی قوانین لاگو ہوتے ہیں، اس علاقے کے اندر اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کی مقدار اگر 10 درہم سے زیادہ ہے، وہاں پر ثابت اگر ہو گیا تو اس کے ہاتھ کو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا۔ اب کہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہاتھ کاٹ رہے، سیدھا ہاتھ کاٹ رہے، یہ کون سی سزا ہو گئی؟ یہ تو ظلم ہو گیا انسان پہ۔ جب تیرے دکان میں اور تیرے گھر میں چوری گریں گے نا تو کہیں گا ہاتھ نے اس کا گلا کاٹ دو، مطلب تیرے گھر کی چوری کیا ہے؟ چوری ہے، اور دوسروں کے گھر کی چوری چھوڑ دو، بیچارہ غلطی ہو گئے ہوں گے اس سے۔ واہ، اسلام سب کا خیال کرتا ہے، سب کا دھیان رکھتا ہے، سب پر توجہ کر کے اسلام بہت دور کی سوچتا ہے۔ ہماری نظریں دور کی نہیں ہوتی ہے، ہماری نظریں دور کی نہیں ہوتی۔ آج کل جو ہے اذان کا ٹاپک چل رہا ہے، انڈیا میں کس کا ٹاپک چل رہا ہے؟ اذان پر، بھونگے اتارے جائے، اذان جو ہے بغیر بھونگے کے بھی دی جاتی ہیں۔ اذان دینا ضروری ہے کیا؟ بے شک ضروری ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان کیا ہے؟ شعائر اسلام، اسلام کی نشانی ہے، اس کو مٹا نہیں سکتے ہم، اور اس اسلام کے حکم پر، بلکہ اسلام کے کسی بھی حکم پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ہماری گردنیں جھک نہیں سکتی۔ بہت لوگوں نے اب کھلم کھلا سامنے آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف باقاعدہ میڈیا کھل کے سامنے آ گیا، اسلام کے خلاف چینلیں بنا رہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بولنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہو امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ ماحول برابر نہیں ہے، موت طے ہے، کبھی نہ کبھی تو آئیں گی، کبھی نہ کبھی تو کیا ہوں گی؟ آئیں گی نا۔ جب مرنا ہی ہے تو اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے کیوں نہ مرے؟ یا آج جب وہ کھل کے اسلام کی مخالفت میں بول رہے ہیں تو ہم کھل کے اسلام کے حق میں بھی نہیں بول سکتے؟ یہ سیکولر ملک ہیں، یہ جمہوری ملک ہیں، یہاں پر سب کا سکہ چلے گا، یہاں پر سب کا سکہ چلے گا۔ تم کو ہنومان چالیسا بجانا ہے بجاؤ، کس نے منع کیا؟ تم کو جب پڑھنا ہے پڑھو، جب گانا ہے گاؤ۔ ہم نے آپ کو کبھی بولا ہے کہ مت کرو؟ بجاتے ہیں نا، لیکن کبھی ہمارے طرف سے اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں تعلیمات ایسی ملی ہے، دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا ہے۔ جب تمہارے پاس ایسی تعلیمات نہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے اذان کے اندر کتنی پیارے پیارے الفاظ ہیں، کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ اسلام سن ہجری 1 میں جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں کی میجورٹی نہیں تھی، کم تعداد تھی، اسی لیے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کے لیے اتنا کچھ زیادہ مشکل امر نہیں تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، لوگ کم تھے، آ جاتے تھے۔ لیکن جب تعداد بڑھنے لگی، نماز کے وقت میں مسلمانوں کو مسجد میں لانا مشکل ہو گیا، ٹائم ٹیبل تھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا مشورہ لیا، بات توجہ سے سننا۔ یہ میڈیا والے جو ہے نا، دجالی لشکر، یہ دجالی لشکر ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلاتے، ہر روز ایک نیا فتنہ لے کے امت میں داخل ہو جاتے ہیں، نئی کڑی، اور سب سے زیادہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ ایک چینل والا انٹرویو لے رہا ہے، جو تم اذان پڑھتے ہو اس کا ترجمہ بتاؤ، اللہ اکبر اللہ، ترجمہ بتاؤ، داڑھی ہے ماشاءاللہ، نہیں آ رہا ہے ترجمہ آپ سے، بولے نہیں معلوم، کیا سوچے گا؟ دن میں 5 دفعہ بچپن میں پیدا ہونے کے وقت سے لے کے سب سے پہلی آواز جو کان میں گری ہے اس کا نام کیا تھا؟ اذان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلا جملہ تیرے کان میں اللہ اکبر کا نام دیا گیا اور تجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے،
مجمع میں ہے بہت سارے ایسے، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بہت ہیں ایسے جس کو آتا ہے الحمدللہ، لیکن بہت ایسے بھی ہے جس کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، پورے اذان کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، اذان کی ابتدا کب سے ہوئی نہیں معلوم ہے، کیوں اذان دیتے؟ بعض لوگ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ نکال دو بھوگے، کیا فرق پڑتا ہے، ارے آج بھوگے نکالیں گے کل مسجد کو تالے لگا دیں گے، تم کیا کرو گے، کیا فرق پڑتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ ایک مرغا ہے، اس کے مالک کو اس کو ذبح کرنا تھا، توجہ سے دیکھیں سازش کہاں تک جاتی ہے۔ ایک مالک ہے، اس کا ایک مرغا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، مرغی نہیں کیا ہے، مرغا ہے، اس کو اس مرغے کو قتل کرنا ہے، لیکن کچھ ریزن نہیں ہے قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو اس نے مرغے کو بولا، یہ صبح میں جو اذان دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ مرغا دیتا ہے، مرغی نہیں۔ تو مرغا بانگ دیتا ہے، مالک نے کہا کل سے تجھے اذان نہیں دینی ہے، اگر دیا تجھے ذبح کر دوں گا۔ دوسرے دن صبح ہو گئی، اب اس کو مالک کا وہ آرڈر یاد آیا کہ اگر اذان دیا تو مجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ عادت تھی صبح سویرے اذان دینے کی، اذان تو نہیں دی لیکن گردن کو اونچا کر رہا ہے مرغا عادت کے مطابق۔ اب مالک نے دیکھا یار آج تو اس نے اذان نہیں دیا، اب کیا کروں؟ دوسرا آرڈر، کل اگر تو نے، چلو ٹھیک ہے آج اذان نہیں دیا، کل اگر تو نے گردن بھی اونچا کیا نا تو میں تیری کیا کر دوں گا، گردن ذبح کر دوں گا۔ اب یہ مرغا پھر سوچ میں پڑ گیا، دوسرا دن آیا، بلکہ تیسرا دن، دوسرا ہی دن، اب وہ کہنے لگا کہ یہ ذبح ابھی ہو جائے گا، میں اذان تو نہیں دے سکتا، گردن بھی اونچا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے دونوں کام نہیں کیا اس نے۔ تیسرے دن پروں کو پھڑپڑا رہا ہے، اس لیے کہ عادت تھی نا، جس کو عادت ہوتی ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ گردن بھی نہیں اٹھایا، آواز اذان بھی نہیں دی، لیکن عادت سے مجبوری کی وجہ سے اپنے پروں کو پھڑپڑانے لگا۔ مالک نے دیکھا کہ یار آج تو اس نے اذان بھی نہیں دیا اور گردن بھی نہیں اٹھایا، اب قتل کرنے کا تو ریزن ہے نہیں، تو تیسرا ریزن دے دیا، تو نے پر کیوں پھڑپڑایا، کل اگر تو نے اذان بھی دی یا گردن اٹھائی یا پر پھڑپڑایا تو تجھے ذبح کر دے گا۔ تیسرا دن آیا، اب اس نے سوچا کہ اذان دیا تو مارا جاؤں گا، گردن اٹھاؤ تو مارا جاؤں گا، پیر پھڑپڑاؤ تو بھی مارا جاؤں گا۔ اس نے نہ گردن اٹھائی، نہ اذان دی، نہ پر پھڑپڑائے، خاموش رہا بیچارہ۔ تو اب اس نے دیکھا کہ کوئی ریزن نہیں ہے، ابھی آخر میں چوتھا ریزن دے دیا، کل تجھے انڈا دینا ہے، اگر تو نے انڈا نہیں دیا تو میں تجھے کیا کروں گا، ذبح کروں گا۔ کون ہے وہ؟ مرغا انڈا دیتا ہے۔ اب وہ سوچنے لگ گیا کہ میں چاہوں تو میں اذان دے سکتا، نہ چاہوں تو نہیں دے سکتا، میں چاہوں تو گردن اٹھا سکتا، نہ چاہوں تو نہیں اٹھا سکتا، میں چاہوں تو پر پھڑپڑا سکتا، نہیں چاہوں تو نہیں پھڑپڑا سکتا، لیکن اگر میں چاہوں یا نہ چاہوں انڈا، اب مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ رونے لگ گیا۔ مالک کہنے لگا کیا ہو گیا، موت کا ڈر ستا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ بولے پھر رو کیوں رہا ہے؟ بولے میں رو اس لیے رہا ہوں، اذان پہ مرتا تو اچھا تھا، انڈے پہ مر رہا ہوں۔ اذان پہ مرتا تو اچھا، جب موت آنی ہے اور کسی بھی طرح جب مرنا ہے، کسی حادثے میں مرنا ہے اور کسی بھی گھٹیا طریقے سے مرنا ہے، جب مرنا ہی ہے تو ارے اللہ کے لیے جان کیوں نہیں دے؟ وہ مرغا کہنے لگا ارے ابتدا میں اذان دیکھے اگر مر جاتا تو شہادت کا درجہ مل جاتا، اب مجھے کس پہ مارا جا رہا ہے؟ انڈے پہ مارا جا رہا ہے۔ آج ہماری حال وہی ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ حقیقت میں وہی ہے۔ اللہ کی قسم بیدار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، کیا طریقہ ہو؟ کسی نے رائے دی بیگل بجایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے رائے دی گھنٹی بجائی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ آگ جلائی جائے ٹیلے پہ، اذان نماز کے وقت میں، اذان نہیں ہوئی تھی اس وقت میں مشروع، ٹیلے پہ آگ جلائی جائے، سب دیکھیں گے آگ جل رہی ہے، سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہوا، مسجد کی طرف آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ مجوسیوں کا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔
ہضم نہیں ہو رہی تھی، کسی کی رائے، اس لیے کہ کسی نہ کسی کی رائے کسی نہ کسی کے مذہب سے جڑ رہی تھی، اور کسی کے مذہب کی مشابہت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی میں اٹھایا جائے گا۔ باریک سے باریک چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے غیروں سے میل کھاتے ہیں، اب وہ وقت ہے نہیں، تھوڑا وقت بچا ہے۔ بہت سارے اعمال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ یہودی بھی شرماتے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے کے خواہش رکھنے والے جو ہے نا، اس طرح سے غیروں کے مذہب پہ نہیں چلا کرتے۔ اور آج امت مسلمہ کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ ہماری اذانیں ان لوگوں کے کانوں کو چبھتی ہیں، ہماری اذانیں ان لوگوں کے، میرے ساتھ میں الفاظ دہرائیں، ہماری اذانیں ان لوگوں کے کانوں کو چبھتی ہیں جن کے گانے ہمارے قوم کے نوجوانوں کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، جن کے گانے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کیا دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ کیا گایا ہے، سفر میں بمبئی سے لے کے پونا تک پوری ایک سیڈی لیتے ہیں 10-20 گانے کی۔ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، عشق جاگ جاتا ہے، اس سے جنون طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حال میں اٹھائیں گے۔ کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ گانے سنتے سنتے ہو جاتے، مر جاتے سیدھا کھائی میں۔ حادثات کا دور ہے، حادثات کا دور ہے۔ پہلے اتنے حادثے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہو رہے ہیں۔ ہر روز اخبار میں کسی نہ کسی طرح حادثوں کی خبریں آتی ہیں۔ گانے سن رہے، کس کے گانے سن رہے؟ سونو نگم ہے نا، اذان پہ سب سے پہلا فتنہ کھڑا کرنے والا، کہ صبح سویرے کے اذان سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے گانے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کیا لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے آج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب طریقے جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، آج کا وقت تم جاؤ غور فکر کرو اور دوسرے دن آ کے مجھے اچھا طریقہ بتا۔ سب گئے، سب سوچ رہے کیا بتاؤ، کیا کون سا طریقہ لاؤ، کیا لاؤ۔ سارے صحابہ چلے گئے، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، نام کیا ہے ان کا، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ عبداللہ ابن زید بھی یاد رکھیں گے تو کافی ہے آپ کے لیے، لیکن یاد رکھو، کیا کرو، یاد رکھو، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کا ہم یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا؟ یاد رکھو کیا نام، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا ایک فرشتہ جانور کے سینگ آتی ہے نا، سینگ لے کر جا رہا ہے، جس کو پھونکے تو آواز آتی ہے زور سے، بجاتے وہ لے کر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ او کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، اور کہا کہ مجھے یہ دے دو۔ کہا کہ کیوں، تمہیں کیوں چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے اذان کے لیے طریقہ ڈھونڈنے کو کہا ہے، تو مجھے اس سے اچھا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو ہم یہ بجائیں گے، لوگ آواز سنیں گے اور آئیں گے نماز کو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تجھے اس سے اچھے انداز اور اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کہو تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں؟ کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ پھر فرشتے نے پوری اذان پڑھ کے سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان فرشتے نے پڑھ کے سنائی، حضرت عبداللہ کی آنکھ کھل گئی، صبح ہو گئی۔ تہجد کے وقت نے انتظار نہیں کیا صبح ہونے کا، فوراً دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ یہی سیم خواب حضرت عمر فاروق بھی دیکھ رہے تھے۔
لیکن حضرت عمر سے پہلے کون پہنچا؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پہنچے اور آ کر سرکار کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کے دیکھنے سے پہلے اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو چکی تھی، سیم الفاظ، سیم اذان، سیم طریقہ، وہی نازل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اپنا خواب سنایا اور اذان کے الفاظ سنائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، تو نے جو خواب دیکھا ہے سچا خواب ہے۔ فوراً حضرت بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ چھت پہ چڑھو مسجد نبوی کے، اور حضرت عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم ان کے ساتھ میں کھڑے رہو۔ حضرت بلال سے فرمایا کہ جو یہ حضرت عبداللہ جو الفاظ تم کو کہیں گے وہ الفاظ تم بلند آواز سے پکار دینا۔ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی، پورے مدینے میں آواز گونجتی تھی۔ کیا مقام دیا اللہ نے، حبشہ کے رہنے والے، غلام، کالے کلوٹے، کوئی حیثیت نہیں، لیکن سب سے پہلے اسلام کی جو اذان دی ہے کس نے؟ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت عمر گھر میں یہ اذان کے الفاظ اور یہ آواز جب سنی دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ خواب اور یہ الفاظ تو میں نے بھی آج دیکھا ہے۔ کہا کہ عبداللہ سبقت لے گئے، عبداللہ ابن زید سبقت لے گئے۔ اس کے بعد سے دن میں 5 دفعہ اذانیں مشروع ہے اسلام میں، جو جب سے چل رہی ہیں آج تک چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلیں گی۔ جس دن بند ہوگی اس دن قیامت آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دھرتی پہ اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ جب یہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے قیامت اس دن آئیں گے۔ ارے قیامت بھی ہمارے وجہ سے رکی ہے، تم ہم کو مٹانے چلے، تم کس کو مٹانے چلے؟ اسلام جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گا۔ لیکن افسوس تو بیان کر سکتا ہوں نا ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں نا میں کہ بھئی اسلام کو پڑھو، اسلام کے ہر رکنوں کو پڑھو۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے پوری اذان کا ترجمہ سنانے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کا ترجمہ سنا کے دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ لیکن سیکھو تو صحیح، سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی اور قوم کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔